آپ کو شارٹ دکھا دوں جو انہوں نے خطاب کیا تھا تاکہ ذرا ذہنوں میں دوبارہ سے ایک دفعہ سمجھ لیں ہم کہ کیا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا 2 یا 3 دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لاک ڈاؤن کر دیں گے. آج وہاں حالات دیکھ لیں. آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے، اور معافی یہ مانگی ہے کہ ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لاک ڈاؤن کر دیا تھا. اچھا جی، اس پہ سب سے پہلے تو جو ہے نا جناب بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، خان صاحب نے کہا مودی نے معافی مانگی کہ اس نے جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. تو میں سنا دوں آپ کو کہ مودی نے معافی مانگی ہے تو کس بات پہ مانگی ہے کہ نہیں مانگی. دکھائیے. میں سبھی دیش واسیوں سے क्षमा مانگتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے ضرور क्षमा کریں گے، کیونکہ کچھ ایسے نرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں. خاص کر کے میرے غریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو ضرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردھان منتری ہے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا. ان سے بھی میں وشیش روپ سے क्षमा مانگتا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہو. میں آپ کی دقتیں سمجھتا ہوں، آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں، لیکن بھارت جیسے 130 کروڑ کی آبادی والے دیش کو کورونا کے خلاف لڑائی کے لیے ایک قدم اٹھائے بنا کوئی راستہ نہیں تھا. کورونا کے خلاف لڑائی جیون اور مرتیو کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے، اور اسی لیے یہ کٹھور قدم اٹھانے بہت آوشک تھے. کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے، لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے. آپ کو، آپ کے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے. میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اسویدھا ہوئی ہے، کٹھنائی ہوئی ہے، اس کے لیے क्षमा مانگتا ہوں. جناب خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے معافی منگی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ تو انہوں نے ایسی کوئی معافی نہیں منگی ضرور ہے انہوں نے، لیکن وہ وجہ انہوں نے اور بتائی ہے مشکلات کی وجہ سے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں رستہ ایک تھا، چوائس ہی یہ تھی، اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی. دیکھیں، ایز پرائم منسٹر خان صاحب کا کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کے انٹرنل معاملے میں ٹانگ اڑائیں. مودی اپنی قوم کے ساتھ کیا کرے کیا نہ کرے خان صاحب کا کام نہیں ہے. خان صاحب کے نیچے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم مودی صاحب کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے پرائم منسٹر یہ ان کا منصب انہیں اجازت نہیں دیتا. ڈپلومیٹک لینگویج کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے ہم منصب کے ساتھ لینگویج جو ہے وہ، اب خان صاحب کو یہ بات جس نے بھی سمجھانے کی کوشش کی اس کی نوکری گئی. لیکن خان صاحب کو یہ کس نے دیکھا نا اڑتی بات ہی کسی نے خان صاحب کے کان میں کہی ہونی ہے مودی نے معافی مانگ لی ہے تو انہوں نے آگے قوم میں دس کورس خان صاحب نے ٹی وی تھوڑی دیکھا ہوگا. وہی نا، ان کو تو جس نے بتائی انہوں نے کہا اچھا معافی مانگی ہے، انہوں نے اپنی قوم سے خطاب میں شامل کر لیا کہ جناب دیکھو اتنے لاک ڈاؤن ہوا تھا مودی نے معافی مانگی. وہ باتوں سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گفتگو جس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ معافی کس بات میں مانگی ہے. پاکستان کے اندر سے جو سب سے زیادہ پھیلا ہے یہ وہ آپ کو پتہ ہے، ایک جو لاہور میں تبلیغی اجتماع ہوا اور جو زائرین ایران سے آئے تفتان کے ذریعے. اب یہ کس کا قصور ہے؟ کتنی بڑی یہ کوتاہی ہے حکومت وقت کی کہ انہوں نے جو لاہور میں اجتماع تھا، اب وہ جو رائے ونڈ پوری سٹی جو ہے وہ کوارنٹائن ہوئی ہے، وہاں پہ مکمل جو ہے انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور وہاں سے اجتماع ختم کروایا. اس کے بعد پورے ملک میں جو وہ ہے وہ جماعتیں جو ہیں وہ چلے گئیں، اور وہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے 120 بندہ ادھر، 60 بندہ ادھر، 50 بندہ ادھر. یہ کتنا بڑا ہم نے بلنڈر کیا ہے. دیکھیں، آپ نے انہیں کوارنٹین کروایا ہے، اب کوارنٹین میں وہ سارے ایک دوسرے کو اچھی طرح یہ بیماری پھیلائیں گے. کوارنٹین کی بجائے سب کو حجاب پہنائیں، سب کو یہ نقاب پہنائیں، سب کو یہ ماسک پہنائیں. اب یہ ماسک کہہ لیں، حجاب کہہ لیں، نقاب کہہ لیں، آپ نے ناک منہ ڈھانپنا ہے اور منہ پہ اینک، آنکھوں پہ اینک لگانی ہے. یہ 3 آپ کے سورسز ہیں جہاں سے یہ کرونا آپ کے اندر جاتا ہے. اگر آپ یہ 3 سورسز کو بند کر دیں اور پھر اس بندے کو کہیں کہ جاؤ جا کے اپنے گھر میں اب 10-15 دن رہ لو،
تو وہاں جو بندے صحیح ہیں انہیں بھی آپ بیمار کریں گے. حکومت کی سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کم کے شہر میں شدید یہ پھیل چکا ہے, تو ایران سے جو زائرین آ رہے تھے انہیں چاہیے تھا ان زائرین کو اپنے کسی بڑے شہر کے قریب لا کے ایک بہت بڑا کوارنٹین سینٹر بنا دیتے ہیں, یا تقسیم کر دیتے ہیں ان کو. نہیں, بہت بڑا کوارنٹین سینٹر جس میں پراپر انتظامات ہوتے ہیں جو 10-15 دنوں میں تیار ہو سکتا ہے. انڈیا نے وہیں پہ روک دیا تھا, اور وہ جو ٹیسٹ کلیئر ہوتے گئے ان کو وہ بلاتے گئے. آپ انہیں بلا کے یہاں پہ 15 دن کے لیے کوارنٹین کروا دیتے اور 7 ماسک پہنا دیتے. تو انہوں نے شروع کر دی ہے نا, وہ خان صاحب کو میں نے آپ کو سنایا, انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دے دیا ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں. اس پہ آج کل ایک جوک بڑا مشہور ہوا ہے. وہ کیا؟ وہ جوک ہے کہ ایک چوراہے پہ لوگ جو آج کل لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے بڑے تنگ تھے اور راشن مانگ رہے تھے لوگوں سے. اتنے میں وہاں شہر کے چودھری کا آنا ہوا. چودھری کو دیکھ کے وہ سمجھے کہ چودھری آ کے مجھے راشن دے گا. وہاں چودھری نے سب سے بڑی چادر بچھائی اور خود بھی مانگنا شروع کر دیا. خان صاحب, یہ موقع مانگنے کا نہیں ہے, یہ موقع دینے کا ہے, اور آپ نے اپنی جیب سے نہیں دینا, آپ نے لوگوں کے پیسے ہی دینے ہیں. تو اس وقت دے کے لوگوں کو بھوک سے نکالتے ہیں. خدا آپ کا بھلا کرے گا.